ہمارے علاقہ میں ویسے تو کئی اقسام کے کوے پائے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان کی 3 اقسام قابل غور ہیں۔ ایک عام گھریلو کوے جو بالکل سیاہ رنگ کے رہتے ہیں اور مادہ نر کی پہچان صرف اس بات سے ہو سکتی ہے کہ شور کون سا والا زیادہ کر رہا۔ ان کی خوراک مختلف اقسام کے پھل، دوسرے پرندوں کے انڈے، بچے اور یہاں تک کہ آپ کے کچن میں موجود کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں سے ان کی لڑائی کے روشن امکان رہتے ہیں اور ابھی تک لڑائی چاہے ٹافی کی ہو یا پھر پاپڑ کی، یہ ناقابل یقین حد تک کامیاب رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ 7 سالہ انسانی بچوں جتنے ذہین ہوتے ہیں، بلکہ میں ایسا کہوں گا کہ یہ تو 12 سالہ بچوں پہ بھی ونر رہتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اور نیورون قریب پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ اتنے زیادہ چالاک ہوتے ہیں۔ ادھر آپ نے پتھر اٹھانے کی کوشش کی، یہ وہ گئے۔ بزرگوں کی کہاوت ہے، شیر کو سوا شیر مل ہی جاتا ہے۔ تو کرموں والی کوئل چالاک کوا کے گھونسلہ میں آتی ہے اور اپنے انڈے دے کے چلی جاتی ہے۔ کوئل پر آگے چل کر تفصیلی بات کرتے ہیں، ویسے اتنی زیادہ تفصیلی بات بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ بکھر میں شاکاہاری پرندے کون سے رہتے ہیں اور کس طرح یہ اپنی زندگی کا حال دوسروں سے کہتے ہیں۔ اس طرح چالاک کوا جو کبھی پیاسا تھا، کوئل کے بچوں کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ کوئل ایسا پرندہ جو پرندوں کے شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور شاید وہ اپنی زندگی کا سنہری دور جو کہ 2 سے 3 ماہ ہوتا ہے، کووں کے ساتھ گوشت کھا کے گزارتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کوئل کوں کوں کرتا رہتا ہے اور گوشت کو بھی ترستا رہتا ہے۔ کوئل میں بھی کووں کے علاوہ نر بہت خوبصورت رہتا ہے، جس کا رنگ سنہری کالا ہوتا ہے۔ مادہ چند ایک پرندوں کو چھوڑ کر نر کی نسبت اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہیں۔ شاید قدرت نے ان معصوم پرندوں کو فیمیل کے شر سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہوتا ہے۔ کووں کی دوسری قسم کو بڑے کوے یا پہاڑی کوے کہا جاتا ہے۔ یہ قدرے شرمیلے ہوتے ہیں، آئے بگائے یہ بھی آپ کو بکھر میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ زیادہ انسانوں کے گرویدہ نہیں ہوتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور شکار کے علاوہ یہ زیادہ لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی وراثت برقرار رکھی ہوتی ہے اور دور قریب سے کالے ہی نظر آتے ہیں۔ بکھر میں پائے جانے والے تیسری اقسام کے کوے جنگلوں کو ہجرت کر گئے ہیں اور انہوں نے بالکل شرافت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے، جیسا کہ یہ مینڈک کھا کر اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنے علاقہ میں موجود پرندوں کی مشاورت سے ان کے انڈوں کا آملیٹ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح یہ مانگے تانگے کی زندگی دور کہیں جنگلوں میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے شریف ہوتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اپنی اڑان بالکل ہی کم کر دی ہوتی ہے، اپنی جسامت سے 3 گنا اپنا گھر بناتے ہیں۔ شاید ان کو بھی اوور شو منٹی کا شوق ہوتا ہے۔ بہرحال ان کو کمادی کوا، لال کوا اور سرائکی میں رتا کاں اور غیر ذمہ دارانہ طور پر کچھ لوگ ڈیڈ کھاوڑے بھی کہہ دیتے ہیں۔ بکھر کے شاکاہاری پرندوں میں کووں کا ٹاپک ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کووں سے لڑائی کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہار بھی جائیں تو بھی پورے اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے آپ پہ چلاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ انسانوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے چلے آئے ہیں اور اب یہ دھوکہ کھانے سے کتراتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہر کوا اپنے پیٹھی بھائی کا ساتھ دیتا ہے اور یہی ان کا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا آسان طریقہ رہتا ہے۔ اب یہ بات رہتی ہے کہ کوے اتنے انٹیلیجنٹ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے یہ اپنے آس پاس موجود چیزوں کو اپنے ٹول کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں جو کہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کوے بہت جلد
چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بات بھی سچی ثابت کر دیا ہے کہ گھڑے میں پانی کم ہو اور ان کو پیاس لگی ہو تو یہ پتھر پھینک کے پانی گھڑے کا پی لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کوے بھی کیا سفید ہوتے ہیں، تو جی ہاں، کوے بھی سفید ہوتے ہیں۔ ان میں جین کی ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور یہ سفید کوے کہلاتے ہیں۔ کووں میں ایک بڑی کام کی بات رہتی ہے کہ یہ اپنے اندر موجود چیٹر کو، دھوکہ باز کو تلاش کر لیتے ہیں اور اس کو یا تو اپنے گروپ سے باہر نکال دیتے ہیں یا پھر اسے مار دیتے ہیں۔ بکھر کے شاکاہاری پرندوں میں چیل، جس کو ہل کے نام سے سرائکی میں پکارا جاتا ہے، یہ پرندہ بھی اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ سانپ، چوہوں اور مرغی کے چوزوں کو بڑی دلجوئی سے اٹھاتا ہے، اور یہ بھی اس کی اپنے نصیب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی ذمہ داری کا بوجھ اس کے سر ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کی بھوک سے جان نکلنے کا جواز پیش کر کے یہ ایسا شکار کرنے کا مقدمہ جیت جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرندہ امریکی ڈرون کی طرح سر کے اوپر قدرے گول چکر لگاتا ہے اور اپنا مشن کمپلیٹ کر کے ہی جاتا ہے۔ بعد میں مائی مسٹیک کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس پرندہ میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے رہتے ہیں اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ پرندہ اونچے اونچے مقامات پر اپنا گھر بناتا ہے اور آس پاس ہونے والے سارے واقعات کا عینی شاہد بھی رہتا ہے۔ بکھر کا تیسرا شاکاہاری پرندہ شکرا رہتا ہے۔ اس کی 2 اقسام بکھر میں پائی جاتی ہیں اور کووں اور چیل کے مقابلے میں اس کی تعداد بہت حد تک کم ہے۔ یہ پرندہ حرام خوری سے ضرور بچتا ہے، مطلب مردہ جانداروں کو کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس کی ایک قسم قدرے اونچا اڑ کر اور ایک ہی جگہ اڑتے ہوئے اپنے شکار کو بتا کر اٹھاتی ہے اور اپنے گھر کا سیر کرواتی ہے۔ اس کی غذا میں چھوٹے پرندے، چڑیا رانی، چوہا اور چوزے وغیرہ رہتے ہیں۔ بکھر کا شکرا شاکاہاری ہونے کے باوجود انسانوں سے دور رہتا ہے اور بہت حد تک انسانوں سے ناراض نظر آتا ہے اور انسانوں کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بکھر کی فضاؤں میں چھوٹے موٹے مچھیرے، جن کو ہم مچھلی مار اور سرائکی میں ٹوبا کہتے ہیں، یہ بھی یہاں رہتے ہیں۔ اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ اوپر کسی درخت کی شاخ پر پانی کو دیکھتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جناب گھریلو حالات کی وجہ سے قدرے پریشان ہیں، اور جیسی ہی مچھلی رانی ان کا حال احوال دریافت کرتی ہے، یہ بڑے پیار سے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کی سلام دعا پانی میں رہنے والے چھوٹے جانداروں سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ میاں بڑے اچھے رہتے ہیں، جیسے کپڑے خود زیب تن کرتے ہیں ویسا ہی اپنی بیوی کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ان کی بیوی بھی ان کا خوب ساتھ دیتی ہے اور ان کا ہاتھ بٹاتی رہتی ہے۔ ڈبے ڈبا ڈبے چ کھیر، تساں میرے سونے ویر چینل کو کرو چا سبسکرائب۔ میں ملک عمران، تساں دے دے پیوے سرائکی دے نال سرائکی بڑی گھٹ استعمال کیتی ہے، اس واسطے معذرت خواہ ہاں۔ آون والی ویڈیو سرائکی بناون دی کوشش کریساں یا نال سرائکی دا تڑکا لائی رکھسوں، تساں ویڈیو کو اگاں شیئر کیتی رکھا کرو۔ اساں ایویں یار بڑی کام دی تے اچھی معلوماتی ویڈیو نال حاضر تھیسوں، ٹھنڈا روسٹ گھنا سوں، نال چھوٹیاں موٹیاں فنی فلماں بھی تھوکو دکھائیسوں۔ اس تو علاوہ چھوٹیاں موٹیاں سروائیول
हॉरर मूवियां वो भी दिखावन की कोशिश करेसूँ। अज वाली वीडियो बकर दे शिकारी या शाहकारी परिंदा उत्ते पढ़ाई गई है। इस तो इलावा तकरीबन 51 इकसाम के परिंदा के मैं नाम लिखे उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, वीडियो सेव की है। अगर थोड़ा ये वीडियो पसंद आवे तो अगर आवन वाली वीडियो असां होर परिंदा के बारे जिन्हें खूबसूरत परिंदे आ वेंदे इतना सारे जंगलों पाए वजन वाले परिंदे आ वेंदे उन्होंने बारे बनाने की कोशिश करेसूँ, उन्होंने माहौल दिखासूँ तो होर बेहतरीन आसूँ वीडियो जितनी हो सके। बस एक रिक्वेस्ट हो सी भाई वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दिता करो, ये थोड़ी सपोर्ट होती है। इंशाअल्लाह हुण होर अच्छी वीडियो दे नाल थोड़े नाल मुलाकात थी सी। हुण इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।